رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن مجید انواع الفرقان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ انشاءاللہ آج سورۃ الحجر ہم ختم کر رہیں گے، اور آیت نمبر 94 سے آگے، 94 سے آگے انشاءاللہ آخر تک، جو اس کی 99 آخری آیت ہے، اس پہ انشاءاللہ سورۃ اختتام پذیر ہو جائے گی، اور اس کے بعد سورۃ النحل شروع ہو جائے گی۔ سورۃ نحل بھی مکی ہے۔ سماعت فرمائے آیت مبارکہ، اور پھر میں ان کی تفسیر اور ترجمہ بیان کروں گا۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ یہ آیات مبارکہ ہیں، اور آخری آیت مبارکہ یہ تھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ پچھلے جو درس تھا اس میں ایک بڑی اہم آیت تھی، اور اس میں یہ تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ بھی تم کرتے ہو، اور اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ بڑی اہمیت تھی، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو وہ کرتے ہیں ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں سمجھے وہ کہ جو بھی انسان ہے کہ وہ ان کی زندگی یہ جو ہے رائے گاہ ہے، جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں وہ رائے گاہ جائیں گی، نہیں، ان کے بارے میں حساب کیا جائے گا۔ اب آگے جو آیت اس کا فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کہ آپ جو آپ کو کہا گیا، حکم دیا گیا، اس کے مطابق کام کریں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور جو انکار کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اسے آپ یعنی اس کی پرواہ نہ کریں۔ ایک بڑا اہم طریقہ بتایا گیا تبلیغ میں، کہ تبلیغ کے اندر جو مشاکل اور مشکلات ہوتی ہیں ان سے آپ مایوس نہ ہو جائیں، جو زندگی میں مسائل آتے ہیں ان سے آپ پریشان نہ ہو جائیں، دباؤ میں نہ آ جائیں، بلکہ جو آپ کا ایک آبجیکٹو ہے، فَاسْتَعْ، یعنی جو آپ کو کہا گیا، بما تؤمر سے مراد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد حکم ہے، اور مسلمانوں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں، اور آپ کی ذاتی زندگی کے سے مراد اس کا آپ کا جو اچھا آبجیکٹو ہے، برے آبجیکٹو کے لیے نہیں، اچھے آبجیکٹو کے لیے آپ بالکل اس کے مطابق کام کرتے رہیں، اور جو دوسری مشکلات ہیں ان کا آپ حل نکالیں، لیکن ان سے پریشان نہ ہوں، ان کے مشاکل سے پریشان نہ ہوں، ان سے بالکل بے پرواہی آپ کریں، یعنی ان کا مقابلہ کریں۔ پھر فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ، پھر ہم انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہیں، جو آپ کا یہ استہزاء اڑانے والے ہیں، یا آپ انکار کرنے والے ہیں، آپ کو تکلیفیں دینے والے ہیں، کیونکہ کفار مکہ یا مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے اور مسلمانوں کو ہر قسم کی تکالیف پہنچانے سے کوئی گریز نہیں کیا۔ جس قدر بھی تکالیف وہ پہنچا سکتے انہیں پہنچائی، تو فرمایا ہم آپ کے پاس کفایت کریں گے، آپ کے لیے کافی ہیں۔ یہ وہ یعنی بہت پورا شہر ہے، تمام رؤساء ہیں، تمام ان کے قبائل ہیں، تمام ان کے شدار ہیں، آپ لوگ بہت قلیل ہیں، تھوڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ کو ختم نہیں کر سکیں گے، اور یہی ہوا کہ وہ ختم نہیں کر سکے۔ اگرچہ حضور نے جو غریب اور کمزور مسلمان تھے ان سے کہا تھا کہ آپ ہجرت کر دیں تاکہ آپ پریشانی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بنا رکھے ہیں وہ ان قریب جان لیں گے، کہ جن کو وہ خدا بناتے ہیں، اسے مراد بت تھے یا ان کے وہ غلط عقائد تھے، تو وہ اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ بالکل بیکار ہیں، اور ان کے اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہم جانتے ہیں، یعنی کس قدر ایک حضور سے محبت اور الفت اور ایک خیال اور اہتمام کا اظہار ہے کہ لَقَدْ نَعْلَمُ،
کہ ہم بے شک جانتے ہیں جو آپ کے دلوں کو تنگیاں یا پیشانی آ رہے ہیں، اور جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں آپ کے بارے میں، یعنی اس سے دو مرادیں، ایک تو یہ ہے کہ جو کفار آپ پر مختلف قسم کے یعنی مجنون ہونے کے، جادوگر، خاص کر جادوگر ہونے کے، یہ جو سحر زدہ ہونے کی، یا آپ کسی آدمی سے پوچھ کے کر رہے ہیں، یہ باتیں کرنے کا جو الزام لگاتے ہیں، اس سے بھی آپ کے دل میں جو تنگی ہوتی ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، آپ اس میں گھبرائیں نہیں۔ اور جو ویسے وہ آپ پر تشدد کرتے ہیں، آپ سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، ان سب باتوں سے ہم آگاہ ہیں، لہٰذا آپ اس میں اپنے دل کو تنگ نہ کریں۔ یہ ایک مرحلہ ہے، یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا ہے اور چلے گا، اور یہ تمام انسانوں کے لیے، کہ جو بھی انسان اپنے کسی، اللہ نے بے پناہ انعام دیے، لیکن جب اس کا ایک مقصد ہوتا ہے تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور اس جد و جہد میں اس کو تکالیف بھی آتی ہیں، تو اس کے لیے سبق ہے۔ جتنا اعلیٰ مقصد ہے، جتنا اچھا مقصد ہے، اتنا اس کا ریوارڈ ہے، جتنا برا مقصد ہے اس کی اتنی سزا ہے، لیکن جد و جہد اس میں بھی کرنی پڑتی ہے، اچھا ہو یا برا ہو۔ پھر آگے بہت اچھی بات بتائیے، یہ بڑی اہم بات ہے، اس میں ہمارے لیے بڑا، یعنی یہ ساری آیات میں ہمارے لیے بڑا ایک نفسیاتی طور پہ اور علمی طور پہ اور زندگی کی راہبری کے لیے ہے کہ بھئی ہمیں اپنے مقصد میں پورا چلنا چاہیے، ہمیں اپنے مقصد میں کوئی کمزوری نہیں کرنی چاہیے، اس میں پوری ڈٹا رہنا چاہیے، اس میں ہمیں ڈٹا رہنا چاہیے، ہمیں کوئی اس میں کمزوری نہیں کرنی چاہیے، اور جو ہمیں طریقہ اس پہ چلنا چاہیے، اور لوگوں کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اپنی محنت مسلسل کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں انشاءاللہ سہارا دے گی، پھر اس پہ ہماری توکل ہے، ہماری کامیابی کی۔ اسباب کے استعمال کی توکل نہیں ہے، اسباب کا استعمال کرنا ضروری ہے، لیکن نتیجے پہ توکل ہے کہ یقیناً جو ہمارا کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی دیں گے، اور یقین کریں کہ اگر آپ کوشش پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کامیابی دیں گے، کیونکہ وہ عادل ہے، وہ مہربان ہے، کسی کی کوشش اور ہمت کو عدل کے تحت ضائع نہیں کرتا، اگرچہ بری راہ میں بھی کوئی کر رہا ہو، لیکن جو کوئی کوشش کر رہا ہے، عدل کا تقاضا ہے کہ اسی کوشش اس کو بدلہ معاوضہ دیا جائے تو اس کو معاوضہ دیا جاتا ہے، لیکن اس جہان میں اگر اس کو سزا نہیں مل سکی تو اگلی زندگی اسی لیے بنائی گئی ہے کہ جو جہاں کی کسر ہے وہاں پوری کر دی جائے۔ تو یہ دل میں، دماغ میں بالکل رکھنا چاہیے، بہت اہم ہے۔ اور پھر یہ جو ہمارے دوسرے جن کو ہم خدا بناتے ہیں، یعنی جن پہ ہم بھروسہ کر کے اچھے عمل نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، فرمایا کہ وہ اب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشاکل کو، ہمارے ایمان کو پختہ کیا جا رہا ہے، وہ سب کو جانتا ہے، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمیں ہر بات پہ گلہ کرنا چاہیے، گلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش اور صبر کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا نا کہ جو مومن ہے وہ تو بڑا کامیاب ہے، کیونکہ تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے تو بھی اس کی جزا ہے، اور نعمت آتی ہے تو شکر کرتا ہے، اکڑ نہیں جاتا، بخل نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، تو وہ اس پہ بھی اس کو اللہ تعالیٰ جزا دیتے ہیں۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، مشاکل میں بھی بیان کریں اور آسانی میں بھی بیان کریں، مشکلات ہو، پریشانیاں ہوں، تکلیفیں ہوں، تو پھر نہیں کہ آہو بکا کر دیں اور گلے کریں، سنا اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے اس کے باوجود بھی آپ کو بڑی نعمتیں دی ہوتی ہیں، بیماری کے باوجود بھی آپ کے پاس بڑی آسانیاں ہوتی ہیں، بڑے اس کے مسائل ہوتے ہیں، ساری ان کے مسائل کے حل ہوتے ہیں، بڑی سہولیات ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جہاں اس نے مرض پیدا کیے وہاں اس نے دوا بھی پیدا کرتی ہے اور وہ شفا بھی دیتا ہے۔ تو یہ آپ اس کی تعریف کو نہ، اس کی حمد کو نہ بھولیں اور اس کی ناشکری بالکل نہ کریں۔ فسبح بحمد ربک، اور اس کے ساتھ سجدہ کرنے والے میں ہو جائیں، یعنی اطاعت گزار ہو جائیں۔ اس سے جس مراد زمین پہ سر ٹیکنا نہیں ہے، اس سے مراد کمپلیٹ اطاعت گزاری ہے، اللہ کے احکام کے سامنے کوئی ضد نہیں کرنی، ان پہ عمل کرنا ہے، یہ نہیں قبول کرنا ہے اور عمل نہیں کرنا، پھر وہ تو منافقت ہو جائے گی، یعنی قبول کرنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اگر آپ نے انکار کر دیا تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے قبول کر کے عمل نہیں کیا تو پھر آپ نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، اللہ کو دھوکہ دیا ہے، اور آپ نے منافقت کی ہے۔ اس کی سزا نہ کرنے کی علیحدہ ہے اور دھوکہ دینے کی علیحدہ ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، اس پر اعتماد میں لگے رہیں حتیٰ کہ آپ کو یقین آ جائے۔ یعنی یہ بڑا اچھا ایک طریقہ ہے کہ یقین کا جو مرحلہ ہے وہ آسانی سے نہیں ملتا،
یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ یقین آپ کو آسانی سے نہیں ملے گا، اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی، عبادت کرنی پڑے گی، کوششیں کرنی پڑیں گی، اور اس میں امتحانوں کو پاس کرنا پڑے گا۔ پھر آپ کو یقین، جب یقین آ جائے گا تو پھر آپ کی دنیا بدل جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کا انداز بدل جائے گا، آپ کے اندر سکون اور طمانینت کے ہزاروں تلاطم ہوں گے، لیکن آپ پر سکون ہوگے۔ کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہ بھئی جس طرح کسی کا ظرف ہو، یعنی جتنا ہی آپ کے اندر قوت استعداد ہوگی یقین کے ساتھ، اسی قدر آپ کے اندر سکونیت ہوگی۔ تو اس آیت مبارکہ پہ صورت ختم ہوئی ہے۔ صورت کی ابتدا بڑی خوبصورت تھی، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، تلک آیات الکتاب والقرآن مبین سے تھی، کہ بھئی قرآن مبین اور کتاب ہے، اور یہاں گیا کہ اللہ پہ آپ کو یقین کریں، اللہ کی آپ حمد کریں۔ ابتدا اور انتہا میں جو انتہائی اہم مقاصد ہیں ان کا بھی اظہار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن مجید کو پڑھنے کی، غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کو عادل حکمران عطا فرمائے، ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور امت مسلمہ جو اپنے اعمال کی وجہ سے اس پریشانی سے بھگت رہی ہے اس کو اس کا احساس ہو، اور اللہ تعالیٰ کو عادل حکمران عطا کرے، اور جو مسلمان ہیں ان کو بھی قوت عظیمت عطا کرے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، قرآن کے احکام پر چل کے اپنی حالت کو بدلیں، اور لوگوں کے لیے قرآن اور اسلام کی عظمت کا ایک ثبوت بن جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔